19واں پارہ سورہ النمل آیات شریفہ 22 اور 23۔ آیت شریفہ 22 کے حوالے سے کل کے سبق میں اللہ کی توفیق سے کچھ عاجزانہ گفتگو ہو چکی ہے۔ ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ سننے کے بعد اسی کے حوالے سے کچھ مزید بات انشاءاللہ الرحمن عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے۔ تو وہ یعنی ہدہد تھوڑی دیر ٹھہرا تو اس نے کہا میں نے اس چیز کا احاطہ کیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا، اور میں سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کے آیا۔ کل کے سبق میں اللہ کی توفیق سے بات یہاں رکی تھی کہ جو شخص قدر و منزلت میں مقام و مرتبہ میں رتبہ میں بڑا ہو، ضروری نہیں کہ ہر وہ بات جانتا ہو جو کچھ اس سے بہت کم درجے کے لوگ جانتے ہیں۔ ایسی بہت زیادہ مثالیں ہیں کہ کچھ باتیں چھوٹے درجے کے انسانوں بلکہ پرندوں کو معلوم ہے جو کہ بہت بڑی شان والے کو موجود ہے، اور اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹا چھوٹا نہیں، اس بڑے سے بڑا ہے، اور نہ ہی ایسا کہنے سے بڑے کی توہین ہوتی ہے۔ ہر چیز جاننے والی ذات تنہا عرش والا رب ہے۔ باقی کسی چیز کو نہ جاننا، ایک چیز کو 10 چیزوں کو نہ جاننا، چھوٹے کا جاننا، وہ چھوٹے کے بڑے ہونے اور بڑے کے چھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ اس سلسلے میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بات ہمارے سامنے ہے۔ اسی حوالے سے ہم حضرات صحابہ کی سیرتوں سے کچھ مثالیں کل کے سبق میں عرض کر رہے ہیں۔ 4 مثالیں اللہ کی توفیق سے عرض کی جا چکی، آئیے چند ایک مثالیں اور اختصار سے مزید اللہ کی توفیق سے سنتے سناتے ہیں۔ سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی رائے میں انگلیوں کی دیت جدا جدا تھی۔ انگوٹھے کی دیت 15، اس طرح کسی کی کچھ کسی کی کچھ، یہاں تک کہ انہیں خبر دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کی دیت برابر برابر کی۔ امام عبدالرزاق نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے یہ روایت بیان کی۔ جب جناب فاروق کو اس کی خبر دی گئی، فوراً اپنے فیصلے کو چھوڑا اور اس کے مطابق اپنے دور سلطنت میں فیصلہ کرنے لگے۔ حدیث میں آ چکا ہے کہ ہر انگلی کی دیت برابر برابر ہے، تو میں اپنی فاروق رائے چھوڑتا ہوں اور آئندہ سے میری سلطنت میں 10 دیت، ہر انگلی کی دیت 10 اونٹوں کے برابر ہو۔ اسی حوالے سے 7ویں مثال، اسی حوالے سے 6ٹھی مثال، آج کی دوسری مثال، سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کو خبر نہ تھی کہ اگر کوئی کسی عورت کے پیٹ میں جو بچہ اس کو گرا دے تو اس کو کیا دینا پڑے گا۔ گرانے والے مرد یا عورت کے ذمہ کیا دیت ہوگی ان کو خبر نہ تھی۔ انہیں بتلایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت ایک غلام ادا کرنا ہے۔ انہوں نے اسی کو پکڑا
اور اسی کے مطابق فیصلہ شروع کریں۔ اس حوالے سے 7ویں مثال سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نقطہ نظر یہ تھا اگر کسی عورت کا شوہر قتل ہو جائے، اس کی دیت دی جائے، اس کی بیوی کا اس دیت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ انہیں اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خامن جو قتل ہو اس کی دیت میں عورت کا، بیوی کا حصہ مقرر کیا۔ ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خبر دی، انہوں نے اپنی رائے کو چھوڑا اور حدیث شریف پر عمل کیا۔ آئیے ان سے بڑے اور انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے بڑے جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے روبرو ایک دادی آئی، ورثہ میں اپنا حصہ طلب کیا۔ انہوں نے فرمایا قرآن پاک میں نے جو جانتا ہوں تیرا کوئی حصہ نہیں، حدیث شریف میں مجھے علم نہیں، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں۔ دو صحابہ نے، ایک نے خبر دی، ایک نے ان کی تائید کی، مغیرہ بن شعبہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ایک کی خبر دوسرے کی تائید سے انہوں نے اس دادی کو چھٹا حصہ دیا۔ صدیق آج اختلاف کا ایک بڑا سبب یہ بن چکا ہے، انہوں نے کہا ہے اور وہ کوئی چھوٹے آدمی تو نہیں۔ اللہ پاک آپ پر رحم کرے، کوئی صدیق کے برابر ہے؟ تو اگر صدیق کو پتہ نہیں تھا تو اور کسی کو پتہ ہر چیز کا ہونا کہاں سے ثابت ہو؟ یہ جو مفروضہ ہے، جو پہلے سے بات اختیار کری گئی ہے کہ چونکہ یہ امام ہے، چونکہ یہ بڑا متقی ہے، چونکہ یہ بہت بڑی تعداد میں شاگردوں والا ہے، اس کو ہر بات کا پتہ ہے اور اس کی کہی ہوئی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ مفروضہ غیر صحیح ہے۔ اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے، پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے۔ بہت سی غلط باتیں، ان کی بنیاد ایسی باتوں پہ رکھی جاتی ہے جو سرے سے ثابت نہیں۔ اب جب وہ بات کرتے ہیں تو ایسے ان غلط باتوں کو بنیاد بناتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ بھائی یہ کہاں ہے کہ جو بہت زیادہ متقی ہے، جو بہت بڑا عالم ہے، جس نے دین کی بہت خدمت کی ہے، یہ کہاں ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا؟ اور یہ کہاں ہے کہ اسے دین کی ہر بات کا علم ہے؟ یہ کہاں سے لائے ہو؟ جب یہ بنیادی ثابت نہیں تو باقی کہانی کہاں سے لاؤ؟ آئیے ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی ایک واقعہ جسے امام مالک، امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کی۔ ایک خاتون ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ان کی ہمشیرہ فرعہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے خاوند قتل کیے گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں عدت کیا اپنے خاوند کے گھر سے باہر جا کے گزار سکتی ہوں، کیونکہ وہاں حالات مناسب نہیں اور خاوند کا اپنا کوئی گھر بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ابھی جا رہی تھی پھر واپس ہوا ہے، اور فرمایا نہیں، جہاں تھی خاوند کی خبر کے آنے پر وہی عدت گزارو۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ، ان کا دور خلافت ہے، اس فرع خاتون کے پاس
پیغام بھیجا، ان کو اطلاع ملی کہ فریع کے پاس اس بارے میں خبر ہے، ان کو پیغام بھیجا کہ یہ بات مجھے واضح طور پہ بتلاؤ۔ انہوں نے بتلایا تو جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سلطنت میں یہی قانون جاری کروایا کہ جس عورت کا خامند فوت ہو جائے اس نے عدت کہاں گزارنی ہے؟ بولو۔ اب ان کو پہلے پتہ نہیں تھا فریع بڑی ہے یا سیدنا عثمان بڑے؟ سیدنا عثمان وہ ہے، فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں، فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں، جیتے ہوئے زمین پر چلتے ہوئے جنت کی بشارت سن چکے۔ خلاصہ ساری گفتگو کا یہ مفروضہ کہ جو بہت بڑا عالم ہے، بہت متقی ہے، جس کا حلقہ شاگردان بہت بڑا ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتا، یہ قاعدہ ٹھیک ہے۔ آئیے اس بات کو ختم کرتے ہوئے بہت بڑے محدث حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ان کی بات کا خلاصہ سنتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ سن لیجیے، سنت بعض دفعہ بڑے صحابہ سے مخفی رہ جاتی ہے، سنت بعض دفعہ بڑے صحابہ سے مخفی رہ جاتی ہے اور دوسرے صحابہ اس سے باخبر ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سالہ زندگی میں جو فرمایا، جو کیا، کیا ہر صحابی نے اس کو دیکھا؟ کیا ہر صحابی نے اس کو سنا؟ جو ہو سکا وہ دیکھا، جو ہو سکا وہ سنا۔ کتنی باتیں ایسی تھیں جو ایک گروہ جانتا ہے دوسرا نہیں جانتا۔ فرماتے ہیں سنت بعض دفعہ اکابر صحابہ سے، اکابر بڑے بڑے، صدیق، فاروق، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور دوسرے صحابہ اس سے باخبر ہو جاتے۔ اس لیے آراء کی طرف توجہ نہیں کی جائے۔ توجہ فرمائیے، اللہ اکبر۔ ایک طرف سنت ہے، کسی چھوٹے صحابی، ایک چھوٹے بڑے کی بات ان کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے ساری امت میں جائے ایک صحابی نہیں بنتا۔ کسی بڑے صحابہ کے مقابلے میں چھوٹے صحابی نے جان لی، اب اس کا کیا مقصد ہے؟ بڑے صحابہ نے بات کی اپنی رائے سے، اس کو سنت کا پتہ ہی نہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں حافظ ابن حجر؟ اس لیے آراء کی طرف توجہ نہیں کی جائے۔ جب سنت آ گئی تو کسی کی رائے اس کی حیثیت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا یہی مذہب، یہی مسلک اور یہی دعوت۔ لوگوں نے اس کا نام رکھا یہ گستاخ ہے۔ دیکھو بڑے بڑے لوگوں کی بات رد کر، اللہ کے بندے جتنا بھی کوئی بڑا ہے سنت سے چھوٹا ہے۔ شاہ صاحب سنت کے برابر کوئی ہے؟ ہم کسی کی بات نہیں مانتے اپنی وجہ سے۔ مختار سی اپنی وجہ سے نہیں مانتے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ایک رائے ہے، ایک سنت ہے، کون سی چیز اوپر ہے؟ کیا کیا جائے؟ حضرات صحابہ کیا کرتے؟ سنت کو لیتے، رائے کو چھوڑ دیتے۔ فرماتے ہیں اس لیے آراء کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، خواہ وہ کتنی کبھی ہو، جب ان کے خلاف سنت میں موجود ہو، اور یہ نہیں کہا جائے گا یہ سنت خدا سے کیسے مخفی رہی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جملہ ٹھیک ہے؟ 100% غلط۔ ابو بکر سے مخفی رہ سکتی ہے، فاروق سے مخفی رہ سکتی، بلکہ رہی، عثمان سے مخفی رہی، علی رضی اللہ عنہ سے مخفی رہی، رضی اللہ عنہم اجمعین، تو باقی کوئی اس کی حیثیت کیا ہے؟ اسی آیت کریمہ میں وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین،
اور میں تیرے آپ کے پاس سبا سے یقینی خبر لے کے آیا ہوں. بعض مفسرین نے لکھا کہ سبا کا جو مقام ہے یہ یمن کے موجودہ دارالحکومت صنعاء اس سے 25 میل کے فاصلے پر ہے. انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. الفاظ شریفہ کے معنی یقیناً میں نے وجد تو پایا ہے امرأتن ایک خاتون تملکهم ان کی ملکہ ہے وأوتیت من کل شیء اور وہ دی گئی ہے ہر چیز سے وَلَهَا اور اس ہی کے لیے عرش عظیم ایک عرش عظیم ہے. بامحاورہ ترجمہ بے شک میں نے ایک عورت کو پایا کہ وہ ان کی ملکہ ہے اور وہ ہر چیز سے دی گئی اور اس ہی کا ایک عرش عظیم ہے. اس آیت کریمہ میں کیا کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانا. کچھ بات ٹوٹی پھوٹی اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں. خدن نے جب سبا کی ملکہ کے بارے میں خبر دی اس کو جو چیز بہت زیادہ نرالی نظر آئی اس کا تذکرہ کیا. پہلی نرالی انوکھی عجب چیز یہ نظر آئی کہ ان کی حکمران ایک عورت ہے. سبحان اللہ. جانور پرندہ بہت سے لوگوں سے زیادہ عقل والا ہے. اس کی سمجھ میں یہ بات نرالی ہے, انوکھی ہے, انجوجل ہے کہ یہ کیا ہے. ان کی ملکہ یعنی حکمرانی ملکہ کی اور یہ کام ہے کن کا, مردوں کا. جانور سمجھ گیا, پرندہ سمجھتا ہے, لیکن جو انسان نہ سمجھے وہ کیا ہے اور جانور اس کے مقابلے میں کیا ہے. اور جو بات خدن نے کہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں بیان فرمایا. امام بخاری نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ ایرانیوں نے کسرا کی بیٹی کو اپنی ملکہ بنا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ ایرانیوں نے کسرا کی بیٹی کو اپنی ملکہ بنا لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة. وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پائے گی جو اپنی ملکہ ایک خاتون کو بنائے, جو اپنی حکمران ایک خاتون کو بنائے, وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پائے. شاید کوئی کہ یہ انجام برائی ہوگا. انجام خاتون کی حکمرانی کا برائی. دوسری بات جو اس نے کہی وہ اوتیت من کل شیء. حدود نے اس کے ہاں اتنے اسباب وسائل سہولتیں دیکھی کہ اس کے لیے ایک نرالی بات. یہاں ایک بات تشریح طلب ہے, وہ اوتیت من کل شیء, اور وہ دی گئی ہر چیز سے. کیا ہر چیز اس کے پاس تھی؟ نہیں تھی. یہاں جو کل ہے وہ بہت سی چیزیں جن کی امور سلطنت میں ضرورت ہوتی ہے. سلطنت کے امور چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری دنیا کی چیزیں ضرورت ہے. ساری دنیا کی چیزیں تو نہیں ہوتی. ان میں سے قریباً ساری چیزیں تھیں. یہ نہیں کہ کائنات کی ہر چیز. آئیے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں, آیت نمبر دیکھیے
آیت نمبر 16 دیکھیے جی، نہیں جی، آیت نمبر 16 جی وہی اس کا آخری حصہ، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا۔ اب کیا سلیمان علیہ السلام کے پاس سبا کی ملکہ کا عرش تھا؟ من کل شیء، بہت زیادہ چیز۔ تو قرآن کریم میں بھی اور عربی زبان میں کتنی دفعہ کل کا معنی بہت زیادہ۔ انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ سبق کا آغاز کیا جائے گا۔